वजू करते थे और इशा की नमाज के बाद नफल 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 इतने नवाफिल अदा करते थे कि फजर की नमाज का वक्त आ जाता था, और इशा वक्त वजू करते थे और इशा की नमाज के बाद नफल 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 इतने नवाफिल अदा करते थे कि फजर की नमाज का वक्त आ जाता था, और इशा के वजू से आप नमाज फजर अदा फरमाते थे। आप अंदाजा करें ये क्यों था? उन्हें पता था कि नमाज में मिलता क्या है, उन्हें इल्म था कि नमाज की बरकतें क्या है, उन्हें इल्म था कि नमाज की फजीलतें क्या है, उन्हें इल्म था कि नमाज छोड़ने पर वईद क्या है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जिस दिन नमाज तर्क करने का बवाल इस कौम को पता चल जाए, इल्म आ जाए कि नमाज छोड़ने का बवाल क्या है, वो कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। इल्म नहीं है इसलिए नमाज से कोसों दूर हैं। आइए मैं आपके सामने चंद अहदीस रखता हूं, आपको पता चलेगा। आजकल लोग ये सोचते हैं मौलाना नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो हम मुसलमान तो रहेंगे, हम मोमिन तो रहेंगे, हम ईमान वाले तो रहेंगे। हनफी होने की वजह से इन उलमा की मौजूदगी में मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता, और कह भी कैसे सकता हूं, इसलिए कि हम मुकल्लिद हैं, अपने इमाम के अक़वाल के पाबंद हैं। मगर सुन लो, नमाज छोड़कर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, नमाज छोड़ करके जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला ला ईमाना ला सलात ला और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि उसका दीन और ईमान नहीं है जिसकी नमाज नहीं है। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं, उसका दीन नहीं जिसकी नमाज नहीं। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बेदीन करार दें जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं है, लेकिन लोगों के पास इसका इल्म नहीं है। बल्कि हमारे इमाम सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा तो यहां तक फरमाते हैं, जो नमाज में सुस्ती करता है मुझे डर लगता है कि जब वो मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। जब ये बात किसी मुसलमान तक पहुंचेगी तो क्या वो नमाज को तर्क करेगा? तो याद रखिए, इल्म आता है तो अल्लाह का खौफ आता है, इल्म आता है तो अल्लाह की खशियत आती है। आगे आपके सामने दूसरी बात रखूं, आज लोग नाप तौल में कमी करते हैं, चीजों के अंदर मिलावट करते हैं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है कि अगर हम चीजों में मिलावट करेंगे तो क्या होगा। अल्लाह अकबर, चीजों की मिलावट का नुकसान क्या है? आप बहुत सारे लोगों को देखें, हर साल हज को भी जा रहे हैं, हर साल उम्रा को भी जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी है, खूबसूरत सरों पे टोपियां भी है, मुखज्जरान कौम मिल्लत भी कहला रहे हैं, लेकिन अगर दूध बेचते हैं तो दूध में मिलावट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इसी तरीके से तेल बेचते हैं, तेल में मिलावट कर रहे हैं, घी बेचते हैं, घी में मिलावट कर रहे हैं। उनको खबर ही नहीं कि मिलावट का नुकसान क्या है। मगर आओ, अगर इल्म होगा अहदीस का तो अल्लाह का खौफ पैदा होगा कि मिलावट का नुकसान क्या है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के पास हाजियों का एक काफिला आता है और आने के बाद कहता है, मुसलमानों जरा गौर से सुनना, ये इल्म की बातें हमारे जहन में नहीं है, इसलिए अल्लाह का खौफ भी वैसा नहीं है। अल्लाह अकबर, इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास एक काफिला आता है और आने के बाद कहता है, ऐ इब्ने अम्मे रसूल, ऐ रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, हम लोग हज पर आ रहे थे, एक बंदे का इंतकाल हो गया। कहां पर इंतकाल हुआ? हज के सफर में। और मुसलमानों याद रखो, माओ और बहनों की भी तवज्जो, क्या ये हदीस रसूल नहीं कि सफर हज में मरने वाला इतना खुश नसीब है कि जो सफर हज में मरेगा हर साल उसको हज करने का शरफ हासिल होगा। और एक रिवायत में यहां तक है, उसके हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो हर साल हज करेगा और उसका सवाब उस हज में मरने वाले को मिलेगा। इसी तरीके से हदीस ये भी है, जो सफर हज में मरेगा वो अपनी कब्र से लब्बैक कहते हुए उठेगा। ये सारी फजीलतें अपनी जगह है, लेकिन अब जरा गौर से सुनना, इल्म की दूरी ने हमें दीन से कितना दूर कर दिया, अल्लाह के खौफ से कितना दूर कर दिया, अल्लाह की खशियत से कितना दूर कर दिया। अल्लाह अकबर। इब्ने
ابن عباس کے پاس آتے ہیں، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، ہم سفر حج میں تھے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ہم نے اس کی قبر کو کھودا، اور جب قبر کو کھودا تو ہم نے بہت بڑا اژدہا دیکھا، ہم ڈر گئے، ہم نے دوسری قبر کھودی، اس کے بعد ہم نے پھر وہی اژدہا دیکھا، ہم نے تیسری قبر کھودی، ہم نے وہی اژدہا دیکھا، اب آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ ہی بتائیں کیا کریں، جتنی قبر کھودتے ہیں اس میں اژدہا نظر آتا ہے، کس کی قبر کھودی جا رہی ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی قبروں، پکچر دیکھنے والے کی نہیں، فلم دیکھنے والے کی نہیں، زنا کرنے والے کی نہیں، بدکاری کرنے والے کی نہیں، گنڈا گردی کرنے والے کی نہیں، حاجی سفر حج میں مرا، سفر حج میں جس کا انتقال ہوا اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، اور لوگ بڑے بڑے اژدہے دیکھ رہے۔ ابن عباس سرکار نے فرمایا لے جاؤ اسی میں دفن کر دو، اژدہے والی قبر میں دفن کر دو۔ اور پھر سرکار ابن عباس نے جو جملہ کہا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاوٹ کرنے والوں، کاروبار میں دھوکہ دینے والوں، تیل میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، اناج میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، علم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سوچ رہے ہیں جنت تو ہمارے باپ کی ہے، کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے۔ جو تمہیں کہتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، ان کو غور تو کرنا چاہیے نا کہ باپ سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تھی، قدرت نے ہماری عبرت کے لیے جنت سے باہر کیا ہے باپ کو، غور تو کریں نا۔ خطا نہیں تھی، غلطی نہیں تھی، گناہ نہیں تھے۔ ہم اہل ادب کہتے ہیں کہ نبی خطا نہیں کرتا، نبی غلطی نہیں کرتا، یہ اہل ادب کا مسلک ہے، بلکہ غلطی نبی کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتی۔ ہر ہمارا مسلک ادب تو یہاں تک ہے کسی کا کچھ بھی مسلک و مشرب ہو، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ارے نبی جس جانور پہ بیٹھ جائے وہ جانور بھی غلطی نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ یوم ہجرت اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب کہا گیا نا حضور میرے گھر میرے گھر میرے گھر، تو حضور نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، فرمایا کہ ہم کسی کے گھر نہیں جائیں گے، یہ اونٹنی جس کے گھر جائے گی ہم اسی کے گھر جائیں گے۔ غور تو فرمائے، اونٹنی کی نکیلیں ایسی چھوڑی جاتی ہیں، جانور تو جانور ہوتا ہے۔ ارے جانور تو کسی کے بھی گھر جا کے بیٹھ، جہاں چارہ دیکھا وہاں جانور بیٹھ گیا، جہاں پانی دیکھا وہاں جانور بیٹھ گیا، لیکن رسول اللہ کو اپنی اونٹنی پر کتنا اعتماد ہے، فرمایا یہ مامور من اللہ ہے، یہ وہی بیٹھے گی جہاں اسے بیٹھنا ہے۔ جانور ہے نا، جانور تو کہیں بیٹھتا ہے، ہم نے تو بڑے بڑے جانوروں کو دیکھا نا، بڑے تربیت یافتہ جانور بھی ہریالی دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ حضور کا انتخاب ہے، حضور جس پہ بیٹھ جائے۔ وہ اونٹنی کہاں جا کے بیٹھی؟ کسی یہودی کے گھر نہیں، کسی دشمن رسول کے گھر نہیں، بلکہ کہاں بیٹھی؟ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، میرا عنوان یہ نہیں ہے، اصل عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن توجہ، وہ ابو ایوب انصاری کا گھر کہنے کو تھا، توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا، دھیان ہے، رسول اللہ پر کسی نے احسان نہیں کیا، سب پر رسول اللہ کا احسان۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ انہوں نے احسان کیا، لیکن حقیقت میں ان پر حضور کا احسان۔ مثال کے طور پہ ماں دودھ پلاتی ہے تو بیٹے پہ احسان کرتی ہے، ٹھیک، بظاہر یہی لگتا ہے، تو حلیمہ نے دودھ پلایا تو ظاہر نظر میں کیا لگا کہ حلیمہ نے حضور پہ احسان کیا کہ دودھ پلایا، لیکن اگر حقیقت دیکھو تو غیرت قدرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ محبوب پر کسی کا احسان جتایا جائے، تو حلیمہ کے سینے کو پہلے خشک کر دیا، اس کا بیٹا بھی روتا رہتا تھا، اس کو دودھ نصیب نہ ہوتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت گود میں آئے تو حلیمہ کے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی، تاکہ حلیمہ کی نسل نہ کہے کہ محمد پر میری ماں کا احسان ہے، بلکہ دنیا کو پتا چل جائے ارے تیرا سینہ تو خشک ہو گیا تھا، تیرا بیٹا بھی پلا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے پلا۔ نعرہ تکبیر، ظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ حلیمہ نے احسان
احسان کیا، لیکن حلیمہ کو پہلے غریب کیا، حضور کے آنے پہ مالدار کر دیا۔ حلیمہ تیرا احسان نہیں، تجھ پر محبوب کا احسان۔ تو ابو ایوب انصاری کا گھر کہنے کو تھا، وہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا ہی نہیں، وہ گھر تو مصطفیٰ جان رحمت کا تھا۔ اونٹنی وہیں بیٹھی، کہاں؟ جہاں حضور کا گھر تھا۔ آپ کہیں گے حضور کا گھر کیسے تھا، یہ تفصیل ہے، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ طبہ اول حمیری جس وقت دنیا کا سفر کر رہا تھا تو وہ مدینہ منورہ آیا، تو اس کو راہبوں نے، علماء نے بتایا کہ آخری نبی کا مزار یہاں بنے گا، کہ آخری نبی کی زیارت میں کر سکوں نہ کر سکوں، آپ لوگ یہیں رکو۔ 500 علماء کو اس نے ٹھہرا دیا شادی کر کے کہ وہ آئیں گے، تم ان کا استقبال کرنا، میرا یہ خط لے لو۔ میں خط لکھا، میں طبہ اول حمیری آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ یہ خط باس جو 500 علماء کا سب کا جو سردار تھا اس کے ہاتھ میں دیا، کہ وہ آئے تو تم دینا، میرے ایمان کی گواہی بھی دینا، اور اگر تم مرنے لگو اور وہ نہ آئے اپنے بیٹے کو دینا، اگر اس کے دور میں آ گئے تو پھر وہ خط دے دے، اور اس کے دور میں بھی نہ آئے تو پھر وہ اپنے بیٹے کو دے، پھر وہ اپنے، کبھی تو وہ آئیں گے، جب آنا لکھا ہے تو توریت میں وہ آئیں گے تو صحیح۔ پھر کیا ہوا، وہ سردار کو، جو 500 علماء کا جو سردار تھا، اس کو خوبصورت 500 کو دیا، اس کو بڑا مکان بنا کے دیا کہ یہی مکان میں وہ رکنا چاہیے، میرا مکان میں، یہ ان کے لیے 500 علماء کو تو مکان دے رہا ہوں، لیکن یہ مکان حضور کے لیے بنا رہا ہوں، وہ آئیں گے تو یہی رکیں گے، یہ ان کا مکان ہے۔ تو پتا چلا ابو ایوب انصاری کا وہ گھر نہ تھا، ظاہر میں تو ابو ایوب کا گھر تھا، حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت کا گھر تھا۔ ارے حضور تو چند دن ٹھہرے، لیکن حضور کے صدقے میں ابو ایوب کے دادا پر دادا حضور کے گھر میں پلتے رہے۔ وہ ابو ایوب تیرا کیا احسان ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے کہ پہلے باپ دادا رہے اور بعد میں اولاد بھی رہی۔ کتنی باتیں کی جائیے، عنوان نہیں، لیکن بات کیا کہہ رہا تھا؟ اگر سمجھتے ہو کہ جنت میرے باپ کی ہے، جنت باپ کی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہاں یہ جملہ اگر کسی کو کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو اس ہستی کو سیدہ فاطمہ کا ہے، باقی ہمیں یہ حق نہیں ہے۔